مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پہ معاونت فرما، ہر قدم پہ معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کے کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ شناز بی بی رجوجا تے انہاں دے ماں دا نام نجینا بی بی، انہاں دا استخارہ کرانا، بیمار بڑے رہندے جی، روحانی علاج جڑا کرانا ہے جی۔ صحیح، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ میں نے اپنی والدہ کا استخارہ کروانا ہے۔ ان کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے اور کبھی کبھار سر بھی چکراتا ہے اور کسی کام میں دل بھی نہیں لگتا، رات کو کافی تکلیف سے گزرتی ہیں اور کبھی کبھار اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ ان کا نام منیرہ مائی ہے اور ان کی والدہ کا نام زیبو مائی ہے۔ استخارہ کروا دے اور کوئی روحانی علاج بھی بتا دے۔ صحیح، اگلی کال چلا دیجیے۔ مقبولہ بی بی جس کا استقبال کرانا ہے، اس کی والدہ کا نام ہے غوث بی بی۔ مسئلہ وہ بیمار رہتی ہے بڑی دیر سے، کچھ نہیں پتہ چلتا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال چلا دیجیے۔ مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ روحانی علاج، اس سلسلے کے اندر آج میں سر درد کا روحانی علاج پوچھنا چاہتا ہوں، ارشاد فرما دیجیے۔ صحیح، ہوتا ہے بعض اوقات سر میں بھی درد رہتا ہے۔ اچھا اس کی دیکھیں ایک بات عرض کروں، اس کی وجوہات بھی کافی ساری ہیں نا، کہ تو اس کی وجوہات پر بھی غور کرتے رہنا چاہیے۔ روحانی علاج کو بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب ظاہری معاملات کو بھی دیکھ لیں، نیند آپ کی پوری ہے نہیں، بعض اوقات نیند پوری نہیں ہوتی جس کی وجہ سے بھی جو ہے نا یہ سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹینشن آ جاتی ہے۔ اچھا کوئی اس طرح کا کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس پر بھی آپ غور کر لیجئے گا۔ باقی ڈائری اور قلم ساتھ رکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ چلیں روحانی علاج اس حوالے سے ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی کے سر میں درد ہو، تکلیف رہتی ہو تو کیا وظیفہ پڑھ کر دم کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے صحیح ارشاد فرمایا کہ ظاہری معاملات کو بھی دیکھ لیا جائے، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی نیند ہی پوری نہ ہو۔ بعض اوقات کام بندہ زیادہ کر لیتا ہے، تھکاوٹ وغیرہ ہو جاتی ہے یا ٹینشن ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی سر میں درد رہتا ہے۔ ظاہری معاملات آپ کی نیند پوری ہونی چاہیے۔ اگر نیند پوری نہ ہو تو پھر رہتا ہے، سر میں درد تو ہوتا ہے، پھر تو آپ جو ہے اپنی نیند کو پورا فرمائیں۔ آپ کے لیے بہت اچھا اور پیارا روحانی علاج ہے، آپ اس کو کیجئے۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ آپ کا سر کا درد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت اچھا روحانی علاج ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ یا مجیبو، 3 مرتبہ یا مجیبو پڑھ کر دم کر لیں آپ، انشاءاللہ عز و جل سر کا درد جو ہے وہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پڑھ کر دم کرنا ہے، ہاں، سر پہ دم، سر پہ دم کر لیں، پانی پر دم کر کے پی لیں۔ سر پہ ویسے بھی دم کر سکتے ہیں، اگر خود نہیں کر ہاتھوں پہ دم سکتے کر کے بھی، ہاں کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے، اچھا صحیح کر لیں گے۔ اچھا یہ تو چلیں یہ بھی تھوڑا ارشاد فرمائیں۔ اب جیسے اگر کسی کے آدھے سر میں درد ہے نا، پورے سر میں درد نہیں ہے، صرف آدھے سر میں درد ہے، تو اب کیا وظیفہ پڑھ کے دم کریں؟ جی ہاں، اس کے لیے بھی وظیفہ ہے۔ اس کے لیے سورۃ الناس ہے، آخری سپارے کے اندر ہے سورہ ناس، وہ 7 مرتبہ پڑھ کے جو ہے اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ آدھے سر درد کا بھی جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے گا۔ 7 مرتبہ پڑھ، 7 مرتبہ پڑھ دیں۔ اچھا جس وقت سر میں درد ہوتا ہے نا، تو اس وقت یوں سمجھیے کہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ بس نہ تو کوئی بات کرے، نہ کوئی جو ہے نا شور شرابہ کرے۔ بالفعل اگر اس وقت کیفیت ایسی ہو کہ بھائی وظیفہ بھی نہیں پڑھا جا رہا، پڑھ ہی نہیں سکتے، مشکل ہو رہی ہوتی ہے، تو کوئی دوسرا بھی پڑھ کر جو ہے نا وہ دم کر، اب کوئی دوسرا پڑھ کر جو ہے وہ دم پڑھ کر دم بھی کروا سکتے ہیں۔ اچھا دونوں ہی روحانی علاج ناظرین آپ کو بتا دیے گئے۔ آدھے سر میں درد ہو تو کیا پڑھنا ہے، پورے سر میں درد ہو تو کیا آپ نے پڑھنا ہے،
ایک بات، ایک مشورہ بھی میں آپ کو دیتا ہوں، وہ یہ کہ سنت کے مطابق سر میں تیل ڈالنے کی بھی عادت بنائیے گا، صحیح ہے؟ سنت کے مطابق سر میں تیل ڈالیں، سنت کی نیت سے سنت کے مطابق تیل لگائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تیل ڈالیں، اور اس سے بھی آپ کو بہت فرق پڑے گا، اور انشاءاللہ عز و جل سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اچھا، بعض اوقات دیکھیں آنکھوں کی کمزوری، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا وہ سر میں درد اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ رجوع کر لیں، اپنی آنکھیں بھی ٹیسٹ کروا لیں، تو انشاءاللہ عز و جل معاملہ سامنے آ جائے گا۔ آئیے ناظرین، شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ استخاروں کے حوالے سے بھی کالز تھیں ہمارے ناظرین کی۔ یہ ایک نام آپ نے بتایا تھا شہناز، اور ان کی والدہ کا نام تھا نذیرہ بی بی۔ بیماری کے حوالے سے، تکلیف کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، تو دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا، الحمدللہ عز و جل بہتری کا اشارہ ہے، کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی عملیات، اثرات، بندش وغیرہ نہیں ہے۔ اچھا، ان کو چاہیے کہ یہ شہناز بی بی خود اگر یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہوں تو خود پڑھ لیں، یا مؤمنون 115 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اور پانی پہ دم کر کے یہ دم کیا ہوا پانی پی لیں، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اچھا، یہ ایک اور نام بتایا تھا، یہ منیرہ نام آپ نے بتایا تھا کہ ان کا بلڈ پریشر یہ کا بھی معاملہ رہتا ہے، لو ہو چلا جاتا ہے، اور چکر بھی آتے ہیں، طبیعت بھی ڈسٹرب رہتی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ ان کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے، کوئی عملیات، اثرات وغیرہ نہیں ہے۔ اس کا ایک عمل ہے، جب بھی آپ کو ایسا لگے نا کہ بلڈ پریشر آپ کا لو ہو رہا ہے، تو لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پہ دم کر کے پی لیں، یا اگر آپ کے گھر میں سے، آپ کی فیملی میں سے اگر کسی کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہو تو آپ یہ 60 مرتبہ پڑھ کر آپ دم کریں، پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دیں۔ اچھا، اس طرح بھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پہلے سے ہی یہی وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ جس وقت آپ کو لگے کہ بلڈ پریشر لو ہے تو اس وقت آپ یہ دم کیا ہوا پانی پی لیں، اللہ پاک کی رحمت سے بلڈ پریشر آپ کا نارمل ہو جائے گا، اور اپنے طبیب سے بھی آپ مشورہ کر لیجئے گا۔ اچھا، جو کیفیت آپ نے بتائی تھی کہ چکر بھی آتے ہیں اور عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ یہ جو عمل میں نے آپ کو عرض کیا نا لا حول شریف کا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جی۔ تو اور اس میں 99 بیماریوں کی دوائیں ناظرین، تو یہ پڑھنا چاہیے، کم از کم 60 مرتبہ پڑھ کر تو آپ اپنے اوپر دم کر لیں، اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی گھبراہٹ، بے چینی، بے سکونی، جو دل گھبراتا ہے، یہ بھی الحمدللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے والدہ کا ہی نام بتایا تھا، مقبولہ نام بتایا تھا کہ یہ بھی بیمار رہتی ہیں، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو، کوئی عملیات، اثرات وغیرہ نہیں ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یا حیو 1000 مرتبہ 100 ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اور جن اسلامی بھائیوں کے ناظرین کے استخارے کیے گئے نا، جو ہمارے بیمار ہیں جیسے، وہ کوشش کریں خاص دعا کا اہتمام کریں، گڑ گڑا کر، اشک باری کے ساتھ، عاجزی، بصد عاجزی، انکساری آپ دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا، صحت یاب ہو جائیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین، میسیجز چلے میں آپ کے کچھ شامل کر لیتا ہوں، پھر کالز کی طرف ہم بڑھیں گے۔ یہ میسیجز کا بھی الحمدللہ عز و جل ناظرین کی طرف سے سلسلہ یہ شروع ہو چکا ہے۔ اچھا، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ جنید بھائی چہرے پر داغ دھبے دانے اور چہرے پر بالوں کا کوئی علاج بتا دیں اور یہ دانے اور بال ختم ہو جائے۔ تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ چہرے پر بھی غیر ضروری بال نکل آتے ہیں اور داغ دھبے نکل آتے ہیں، تو اس کا روحانی علاج چلے میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ جس کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو وظیفہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ 15 مرتبہ یا نورو ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کریں، دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنے چہرے پر پھیر لیں۔
انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. یا نور یہ آپ نے پڑھنا ہے 15 مرتبہ. اسی طرح اگر دانے جیسے نکل آتے ہیں، چاہے چہرے پر نکل آئیں، جسم کے کسی بھی حصے پر نکل آئیں، داغ دھبے یا دانے وغیرہ نکل آتے ہیں، بعض اوقات پھوڑے پھنسیاں نکل آتی ہیں، تو آپ نے 3 مرتبہ یا رقیب، را قاف یا با، نقطوں والا قاف ہے، پر پڑھا جائے گا، یا رقیب 3 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے دانوں پر دم کر لیں. چہرے پر داغ دھبے یا دانے نکل آئے ہیں تو ہاتھوں پہ دم کر کے آپ چہرے پر پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل یہ دانے وغیرہ بھی ختم ہو جائیں گے. اچھا، یہ استخارے کے حوالے سے ایک میسج آیا ہے، چلیں آپ کا نام نوٹ کر لیتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، کافی عرصے سے علاج کروا رہا ہوں اور مجھے کوئی نتیجہ نہیں مل پا رہا، اور میرے سسرال کا یہاں کے بھی حالات کچھ خراب ہیں، استخارہ کر دیجیے. نام آپ نے بتایا ہے سرابونی، تو چلیں آپ کا نام ہم نے نوٹ کر لیا ہے، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں. آئیے ناظرین مزید آپ کی کال شامل کرتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کرتے ہیں. کال چلا دیجیے گا. میری سسٹر کا نام شمیلہ ہے اور ان کی والدہ کا نام فہمیدہ ہے اور ان کے ہسبینڈ کا نام رضوان ہے. ان کی شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں لیکن کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے. برائے مہربانی ان کا استخارہ کر دیں. جزاک اللہ خیر. صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. ہمارا کاروبار ہے نا، اس لیے ایک وظیفہ دے دو، وہ اچھا ہو جائے، کاروبار اچھا ہو جائے، خیر و برکات اس میں ہو جائے. جی انشاءاللہ عز و جل وظیفہ تو ہم آپ کو بتائیں گے، روحانی علاج بتائیں گے، کاروبار میں برکت بھی رہے گی، اور ساتھ ساتھ آپ نے کوشش بھی کرنی ہے، محنت بھی کرنا ہے. دیکھیں محنت، دلچسپی، لگن، پابندی، وقت دینا، اخلاق، کردار، یہ سارے معاملات یوں سمجھیے کہ منسلک ہیں، وابستہ ہیں. یہ ساری چیزیں پراپر طریقے سے ہوں گی اور وقت پر ہوں گی اور اچھے طریقے سے ہوں گی تو الحمدللہ عز و جل آپ کے کاروبار میں برکت بھی رہے گی اور فائدہ بھی ہوگا آپ کو. اب دکاندار ہر وقت غصے میں رہتا ہو، بات بات پر جھاڑنے کی اس کی عادت ہو، تو کون اس کے پاس آئے گا؟ لیکن اس میں بھی دیکھیں ناظرین، نیت ہماری اچھی ہونی چاہیے کہ میرے اخلاق اس لیے اچھے ہوں، میرا کردار اس لیے اچھا ہو، میں مسکرا کر اس لیے بات کروں کہ یہ سنت مبارکہ ہیں، تو ضمناً تو فوائد دنیاوی الحمدللہ عز و جل حاصل ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ نیت ہوگی کہ میں اس لیے مسکرا کر بات کر رہا ہوں کہ میرے پاس گاہک چل کر آئے گا، میں اس لیے مسکرا کر بات کر رہا ہوں کہ وہ سامنے والا شخص مجھ سے مال خریدے گا، تو نیت اگر اچھی نہیں ہوگی نا، پھر ثواب بھی نہیں ملے گا. نیت ہم اچھی بنا لیں، ثواب بھی حاصل ہوگا اور ضمناً ہمارے مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے. تو ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھیے گا. وظیفہ انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں کاروبار کی بہتری کے لیے. جی اگلی کال چلائیے گا. میری وائف کا نام رفت پروین ہے اور ان کی والدہ کا نام منور بی بی ہے. ان کو عرصہ 5-6 سال سے سر کا درد ہے اور جو کہ ختم نہیں ہو رہا. ہم نے کافی ڈاکٹروں سے دوائیاں وغیرہ بھی لی ہیں اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کائنڈلی استخارہ کر دیں اور چیک کریں کہ یہ مرض ہے یا کسی نے کوئی علامت جادو وغیرہ کی کوئی علامتیں ہیں. صحیح، 5 سال سے سر میں درد، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں، اس کا بھی کچھ دیر پہلے وظیفہ بھی بتایا تھا، انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو دوبارہ بتائیں گے. اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام ساجد ہے، میری ماں کا نام سلمہ بی بی ہے. ہم کاروبار کرتے ہیں کھیتی باڑی. ٹھیک ہے، نقصان آ جاتا ہے کہ مہربانی ہوگی ایک چارہ نکال کر یا کوئی وظیفہ بتا دینا. صحیح، کھیتی باڑی کا کام میں نقصان ہو جاتا ہے. تو چلیں آج ناظرین کھیتی باڑی کے حوالے سے جیسے قول آئی نا، جن کی زمینیں ہوتی ہیں، باغات ہوتے ہیں، زراعت کا سلسلہ ہوتا ہے اور کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، کسان اسلامی بھائی ہیں، تو چلیں آپ کے زراعت میں، آپ کی کھیتی میں نقصان نہ ہو، ہر آفت سے محفوظ رہے، نقصان سے محفوظ رہے، ہلاک ہونے سے محفوظ رہے. تو اس کا انشاءاللہ عز و جل ابھی روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتائیں گے. ڈائری اور قلم یہ ساتھ رکھ لیجئے گا، پھر جو وظیفہ بتایا جائے اس کے مطابق عمل بھی کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. جی حضور، یہ روحانی علاج، کاروبار اچھا ہو جائے، کاروبار بہتر ہو جائے، کاروبار میں اگر نقصان ہو رہا ہے، بزنس میں نقصان ہو رہا ہے، تو کیا وظیفہ پڑھا جائے کہ پہلے سے بھی یہ بہت اچھا ہو جائے، نقصان نہ ہو کام میں؟ انشاءاللہ عز و جل نیک اور جائز کام کے لیے جو ہے بہت ہی اچھا اور پیارا روحانی علاج ہے، وظیفہ ہے. آپ نے ایک کام کرنا ہے، ایک سادہ پیج لینا ہے، بالکل صاف اور سادہ پیج لیجئے. اس پیج پر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیجئے. 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اس کی کوٹنگ کروا لیں، پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں
اور آپ اس کو اپنی دکان میں، جو کام ہے آپ کا، آفس ہے، کام وغیرہ کی دکان ہے، گھر ہے، تو آپ یہاں گھر میں لگائیں، دکان میں لگائیں، آفس وغیرہ میں اس کو آپ لگا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل کام بڑھے گا بھی آپ کا، اور اس میں انشاءاللہ برکت بھی ہوگی اللہ پاک کی راہ سے انشاءاللہ. 35 مرتبہ آپ نے جی ہاں، فرمایا لکھنا، 35 35 ٹائمز. مرتبہ اگر کسی اور سے بھی لکھوا ہاں سکتے ہیں، نہیں بھی لکھ لکھ لیں، سکتے تو کسی اور سے بھی لکھوا سکتے ہیں. اس میں احتیاطیں ہیں کچھ لکھنے کی، وہ ارشاد فرما دیں آپ. وہ لکھنے کے حوالے سے چلے. احتیاطوں کا آپ نے فرمایا تو احتیاط اس کی میں عرض کر دیتا ہوں. لکھیں تو باوضو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے. صحیح، باوضو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تحریر کرنا ہے. اور ایک اور عمل ہے، قبلہ رو بیٹھ کے لکھیے گا. باوضو آپ نے لکھنا ہے، قبلہ رو بیٹھ کر لکھنا ہے. اور اس میں بھی اچھی نیت ہونی چاہیے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعظیم کی نیت سے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اس کی بخشش و مغفرت ہو گئی. تو اچھی نیت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ لکھیں نا تو اسکرین پہ بھی آپ دیکھیے گا کہ اس میں جو دائرے والے حروف ہیں نا، وہ دائرے کھلے ہوئے ہونے چاہیے. ان کے دائرے بھی کھلے ہوں، شوشے بھی برابر ہوں، نقطے بھی اس کے جدا جدا ہونے چاہیے، عربی رسم الخط ہونا چاہیے. اس احتیاط کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے. اچھا، اس میں زبر زیر پیش لگانے کی حاجت نہیں ہے نا. زبر زیر پیش جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے لگانا. تو بغیر اعراب کے بھی آپ یہ بسم اللہ شریف لکھ سکتے ہیں. اس میں جلالت لفظ اللہ پر جو تشدید ہے، جو کھڑا زبر ہے، تو یہ تو لازمی آپ لکھیں گے. اس میں جلالت لفظ اللہ پر تشدید اور کھڑا زبر یہ ضرور لگانا ہے. تو ان احتیاطوں کے ساتھ آپ یہ لکھیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پھر آپ پلاسٹک کوٹنگ کروا کے آپ اپنے دکان میں، کاروبار کی جگہ پر، گھر میں لٹکا دیں. انشاءاللہ عز و جل برکتیں رہیں گی. استخاروں کے جوابات ناظرین آپ کے شامل کرتے ہیں. پہلے ایک میسیج آیا تھا کہ سرابونی نام بتایا تھا انہوں نے نا، اور اپنی کچھ بیماری کے حوالے سے کہا تھا کہ کافی عرصے سے علاج کروا رہا ہوں، مجھے کوئی نتیجہ نہیں مل پا رہا نا. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. تو دیکھیں آپ کے ساتھ آپ کا استخارہ کیا گیا، اور استخارے میں آپ کے ساتھ آزمائشوں کا اشارہ ہے. وقتی طور پر آزمائش ہے، ہمت رکھیں، گھبرائیں نہیں، اور آزمائش زندگی کے ساتھ ہیں. بس ثابت قدم رہیں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، دعائیں بھی کرتے رہیں. اس کا روحانی علاج میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. یہ آپ جو علاج کروانے نا، علاج جاری رکھیے گا، لگ کر علاج کروائیے گا. اور یا معیدو یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہیے گا. دائمی جو مریض ہوتے ہیں نا ناظرین، جو مستقل بیمار رہنے والے ہوتے ہیں، جو پے در پہ بیماری کا جن کا معاملہ رہتا ہے، 2 سال سے، 6 سال سے، یا مہینہ مہینہ ہو جاتا ہے، بیماری کے معاملات رہتے ہیں، تو یہ ابھی وظیفہ جو آپ نے دیکھا نا اسکرین پر، یا معید، یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں. جو مسلسل جیسے بیمار رہنے والے ہوتے ہیں تو یہ ان کے لیے روحانی علاج ہے. یا معید، یا معید، یہ کثرت کے ساتھ یہ پڑھتے رہیے گا، انشاءاللہ عز و جل شفا جنید بتا رہے ہیں. یہ جو آپ نے وظیفہ بتایا ہے، یہ خاص انہی کے لیے ہوتا ہے جنہوں نے کال یا میسج کیا، یا جیسے امراض کسی اور کو ہوں تو وہ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اسپیشل تو ہم خاص کر ان کو بتاتے ہیں جنہوں نے کال کی. اچھا، ضمناً اگر وہی مسئلہ آپ کے ساتھ بھی ہے، جیسے ہمارے یہ اسلامی بھائی تھے جنہوں نے میسج کیا کہ میں 5 سال سے علاج کروا رہا ہوں، اتنا عرصہ ہو چکا ہے، میں فرق نہیں پڑ پا رہا. تو اب یہ وظیفہ بتایا تو ہم نے ان کو ہوئے، لیکن یوں سمجھیے کہ عمومی طور پر تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، اگر کوئی ناظرین میں سے کوئی اس طرح کا معاملہ ہے کسی کے ساتھ کہ وہ بھی 2 سال سے یا مہینے سے بیمار پڑا ہے، بستر ہے، تو وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں. الحمدللہ ان کو بھی فوائد حاصل ہوں گے. اچھا، پڑھنا ہے قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ ہے، تلفظ کی درستی کے ساتھ ہے. یہ وظیفہ وظائف جتنے بھی ہیں یہ پڑھے جائیں، اور اس کے شرائط اور ضروری آداب الحمدللہ عز و جل وقتاً فوقتاً ناظرین ہم آپ کو سلسلوں میں بتاتے بھی رہتے ہیں. آئیے استخاروں کے جوابات شامل کرتے ہیں. یہ ایک نام بتایا تھا شمائلہ، اور ان کی والدہ کا نام تھا فہمیدہ، کہ کافی ٹائم ہو چکا ہے شادی کو بھی لیکن اولاد نہیں ہے. تو استخارہ کیا گیا. استخارے میں وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ ہے. حصول اولاد کے لیے ایک عمل میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ دونوں میاں بیوی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے.
ایک تو یہ عمل ہوا، دوسرا یہ کہ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کیجئے، دعائے ابراہیم بھی آپ پڑھیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعائے ابراہیم جو نماز میں پڑھتے ہیں نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ مکمل دعا قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی ہے۔ تو دونوں میاں بیوی یہ افطار کے وقت دعا پڑھ کر دعا کریں، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اس کے لیے آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے فی سبیل اللہ تعویذات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے والدہ کے حوالے سے کہا تھا کہ 5 سال سے جو ہے نا سر کا درد نہیں جا رہا، سر میں تکلیف رہتی ہے۔ دیکھیں استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ ہے، کوئی ایسے عملیات، کوئی اثرات، آپ نے کہا تھا نا کہ چیک کر کے بتائیں، کوئی کسی نے کچھ عملیات وغیرہ تو نہیں کروا دی، اللہ کا شکر ہے بہتری کا اشارہ ہے، گھبرائیں نہیں، اور اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ رجوع کریں اور اس کے معلومات کریں، اللہ پاک بہتر فرمائے۔ اس کا روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، 7 مرتبہ آپ نے سورۃ الناس پڑھ کر والدہ کے سر پہ دم کرنا ہے، صحیح، انشاءاللہ عز و جل سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے آپ رابطہ کر کے اس کے تعویذ بھی حاصل کر لیں، الحمدللہ عز و جل۔ درد سر کا بھی ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے جو آپ فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا ساجد بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ میں کھیتی باڑی کا کام کرتا ہوں اور اس میں نقصان ہو رہا ہے، مسائل بھی آ رہے ہیں، تو دیکھیے آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، جی ہاں، نظر بھی لگ جاتی ہے۔ جو زراعت ہے، زمین ہے، کھیتی ہے، باغات ہیں، اس میں جو پھلوں کی پیداوار ہوتی ہے اس پر بھی بعض اوقات نظر پڑتی ہے، تو اس پر بھی نظر پڑ جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے، نظر بد لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا چلیں میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں تاکہ آپ کی زمین پر، آپ کی کھیتی باڑی پر جو آپ کا کام آپ کرتے ہیں، آپ کی زراعت ہے، تو انشاءاللہ عز و جل نظر نہیں لگے گی، یہ نقصان سے بھی محفوظ رہیں گے۔ عمل کیا کرنا ہے، بالخصوص ہمارے جیسے کسان اسلامی بھائی ہیں جن کی زمین ہے، کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، آپ ایک کاغذ لے لیں، ایک کاغذ لے کر آپ اس پہ لکھیں یا حلیم، یا حلیم، یا حلیم، صحیح، یا حلیم 1 مرتبہ آپ کاغذ پر لکھ لیں گے۔ لکھ کر اب اس کو کسی پانی کی بوتل میں ڈال کر یا پانی میں ڈال دیں۔ اب اس کا جو پانی ہوگا نا، یہ پانی آپ نے اپنی کھیتی پر، اپنی زراعت پر، زمین پر جو آپ کے باغات ہیں، تو آپ نے اس پر یہ پانی چھڑکنا ہے، اس پر ڈالنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی زراعت ہر طرح کی آفت سے حفاظت میں رہے گی۔ یہ آپ نے بتایا بوتل وغیرہ میں، اب زراعت تو اتنا بڑا کھیت ہوتا ہے، تو اس بوتل میں اتنا سا پانی کیسے؟ ہمارے وہاں پنجاب سائیڈ میں ٹیوب ویل چلتے ہیں، تو اس میں اگر کوئی اس طرح طریقہ ہو کہ اس میں ڈال دیا جائے، اس کا کوئی ایسا ہے؟ بوتل میں تو پانی تکلفات میں وہ نہیں پڑے، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پانی کی بوتل میں ڈال کر، اس کا پانی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جتنے بھی باغات ہیں، جتنی کھیتی ہے، اس کے تمام ہی درختوں پر، پوری کی پوری زراعت پر، اس کے ایک ایک پتے پر آپ پانی چھڑکیں، اس طرح کرنے جائیں گے آزمائش ہو جائے گی۔ تو آپ جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے تو آپ اس کے چاروں کونوں میں چھڑک دیں، بہترین، جو آپ کی جو بھی زمین ہے نا اس کے چاروں کونوں میں آپ چھڑک۔ اب جیسے میں بیٹھا ہوں، صحیح ہے نا، یہ ٹیبل ناظرین آپ کے سامنے ہے، تو اب کی جو زمین ہے، ایک کونے میں پانی چھڑک دیا، پھر دوسرے کونے میں پانی چھڑک دیا، اسی طرح تیسرے کونے میں، اور اسی طرح چوتھے کونے میں، تو زمین کے چاروں طرف آپ پانی چھڑک دیں، انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کی آپ کی زراعت ہر طرح کی آفت سے یہ حفاظت میں رہے گی، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین آپ کے میسیجز شامل کرتا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کا بھی آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس کو بھی آپ لائک کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا، دوسروں کو ترغیب بھی دلاتے رہیے گا، روزانہ کی بنیاد پر بھی الحمدللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج ملتے رہیں گے۔ اچھا یہ ایک میسیج ہے پہلا شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر
کہ حضرت میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، میری بہن کے لیے دعا کریں کہ ہماری ساری پریشانیاں دور ہوں، ٹینشن ختم ہو جائے. اللہ پاک آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں، برکت نصیب فرمائیں، آپ کی تمام عاشقان رسول کی جملہ پریشانیاں دور فرمائیں. آپ گھر میں کوشش کر کے 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا بھی ختم کروا لیں. کیسی ہی آپ کی پریشانی کیوں نہ ہو، کیسی ٹینشن کیوں نہ ہو، کیسی مشکل کیوں نہ ہو جائے، انشاءاللہ عز و جل اس اللہ پاک کے صفاتی نام کے برکت سے الحمدللہ عز و جل امن و سلامتی نصیب ہوگی، گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا، آپ کی پریشانیاں ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی. بہن کے رشتے میں رکاوٹ چل رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، دعا بھی کریں اور عمل بھی بتائیں. تو دیکھیں بہن کے رشتے میں رکاوٹ ہے تو اس کا روحانی علاج آپ کے ہمشیرہ کو چاہیے کہ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھ لیا کریں. اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے شفا روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر کہ آپ سب لوگوں سے میری گزارش ہے کہ میرے گھر والوں کے لیے، میرے لیے، میری بہن کے لیے دعا کریں. اللہ پاک ہماری تمام معاملات خیریت کے ساتھ پورے ہو جائیں اور ساری ٹینشنیں اور پریشانی ختم ہو جائیں. تو پریشانیوں سے نجات کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ استغفار کی کثرت کریں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو. آپ نے استغفار کی کثرت کرنا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس طرح بھی آپ استغفار پڑھ سکتے ہیں. سید الاستغفار بھی ہیں، وہ بھی آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اچھا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں کہ مجھے کڈنی پرابلم ہے، میرے لیے بھی میرا علاج بھی چل رہا ہے اور درد کم نہیں ہو رہا، تکلیف بھی کافی زیادہ ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے. گردے میں اگر کسی کے درد رہتا ہو، کوئی پتھری اللہ نہ کرے کسی کی ہو چکی ہو، تو اس کے لیے اس مریض کو چاہیے کہ 21 مرتبہ 21 ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورہ علم نشرح، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہیں، سورہ علم نشرح 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں. اگر روزے سے ہیں تو افطار کے وقت یہ پانی پی لیجیے گا، چاہیں تو آپ سحری میں پی لیں، سحری میں دم کر کے پی لیں، اور چاہیں تو افطار کے وقت پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور روزہ کھولیں تو پھر آپ یہ دم کیا ہوا پانی پی لیں. اچھا، تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے اس کے تعویذ حاصل کیجیے گا. ایک مشورہ دیتا ہوں ناظرین آپ کو، اس طرح کے مریض ہوتے ہیں، اس کی ایک مدنی بہار میں نے بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ کے بستے پر دیکھی کہ گردے میں پتھری تھی، کافی پریشان تھے وہ، تو کافی علاج بھی کروا رہے تھے. ڈاکٹروں نے آپریشن کا کہا تھا کہ بھائی آپریشن ہوگا، بڑے اب وہ پریشان بھی تھے. تعویذات اطاریہ کے بستے پر آئے تو الحمدللہ عز و جل تعویذات بھی استعمال کیے. پلیٹو والا ایک کورس ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، 40 دن کا کورس ہوتا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ پانی ڈال کر پھر وہ صبح نہار منہ خالی پیٹ پر لکھ کر دیتے ہیں، جی لکھ کر دی جاتی ہے. ناظرین، انہوں نے الحمدللہ عز و جل ایک کورس پورا کیا، دوسرا کورس مکمل ہوا، تیسرا مکمل ہونے والا تھا. اللہ پاک کی رحمت سے آپریشن کی نوبت بھی نہیں آئی، بغیر آپریشن کے جو ہے نا وہ پتھری ان کے نکل گئی. ہاں ماشاءاللہ، آئیدہ ہوا الحمدللہ. تو اگر آپ میں سے ناظرین، آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے اگر کسی کے گردے میں درد رہتا ہو نا، یا گردے میں اللہ نہ کرے پتھری ہے، پتے میں پتھری ہے، یا تو گردے کی کسی بھی حوالے سے کوئی کسی بھی مرض میں ڈائلیسس پر ہوتے ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائیں اور اس آزمائش سے بچائیں. تو آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذ بھی حاصل کیجیے گا. اور پلیٹوں کا مخصوص عمل ہوتا ہے، 40 دن کا ایک کورس ہوتا ہے، یہ ضرور کیجیے گا، استعمال کیجیے گا پلیٹیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. کافی سارے میسیجز ہیں ناظرین کی طرف سے بھی، شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پر بھی کافی سارے میسیجز آئے ہیں اور کالز بھی کافی ساری ہیں. تو چلیں پہلے کچھ کالز شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل میسیجز کی طرف بھی پڑھیں گے. جی، میں اپنے بیٹے محمد ریان خان کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. پہلے تو سر یہ بڑی تعلیم کرتا تھا، ابھی وہ پڑھائی نہیں کرنے کے اس کا ذہن نہیں لگتا ہے. 3 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے. ان کی والدہ کا نام ہے ریحانہ خانم. تو آپ برائے مہربانی ہماری رہبری کریں اور استخارہ کر کر ہمیں یہ چیز بتائیں. صحیح، انشاءاللہ. نیکسٹ کال.
میرا نام واجد حسین ہے، میری امی کا نام جمیت خاتون ہے. میرے یہ استخارہ کرانا ہے، میرے کو جاب نہیں ملی ہے اور میرے کو 6 سال ہو گئے اور اس کی وجہ سے میں بے روزگار ہوں. استخارہ کرنا چاہتا ہوں. جی صحیح. اگلی کال چلا دیں. جی عادل اگلی کال چلا دیں. میرے پاپا مشکل میں ہے. میرے پاپا کا نام اشفاق، میری دادوں کا نام خورشید بی بی. جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک آپ کے والد صاحب کی مشکل آسان فرمائیں، دور فرمائیں. تمام عاشقان رسول کی مشکلات کو، آزمائشوں کو، تکالیف کو، مصیبتوں کو دور فرمائیں. صبر، ہمت، طاقت، قوت نصیب فرمائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے والد صاحب کے لیے، آپ کے پاپا کے لیے انشاءاللہ عز و جل وظیفہ بتاتے ہیں. جی کیا فرمائیں گے؟ اگر کوئی آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، تو ناگہانی آفات آ جاتی ہے، مشکلات ایسی آ جاتی ہے کہ آدمی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے. یہاں پر جو ہے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. صبر رکھیں، اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں. جی بے شک اللہ تعالیٰ ہی آزمائشیں دینے والا اور واپس لینے والا ہے. تو اس میں جو ہے نا آپ بے صبری کا مظاہرہ نہ فرمایا کریں. اس کے لیے بہت اچھا روحانی علاج ہے. آپ جو ہے ہر روز جو ہے نا 100 مرتبہ یا قہارو، ہر روز 100 مرتبہ یا قہارو پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ جو بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ دور ہوں گی. اس کے حوالے سے آپ ہمارے روحانی علاج کی جو تعویذات عطاریہ کے جو بستے ہیں اس پر بھی جائیں، آپ وہاں پر رابطہ کیجئے. مخصوص عمل ہوتا ہے کاٹ کا، تو آپ اس حوالے سے اپنی بستے سے کاٹ بھی کروا لیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں، آپ کے دکھ درد جو بھی ہیں انشاءاللہ یہ سب دور ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مخصوص افطار کے وقت جو ہے آپ خاص طور پر جو ہے دعا کریں. افطار کے وقت اللہ پاک کی رحمت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس سے آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی انشاءاللہ عز و جل. ہاں دعائیں بھی کرتے رہیے، صدقہ اور خیرات بھی دیتے رہیے کہ صدقے کی برکت سے بھی مشکلات دور ہو جاتی ہیں. راہ خدا عز و جل میں دیں، اللہ پاک کی راہ میں دیں، صدقہ ضرور دیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی مشکلات دور ہوں گی. یہ ان کے لیے بھی اور ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہیں کہ ضرور صدقہ دیا کریں. آپ اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ بھرپور تعاون کیجئے گا اور صدقہ فطر دیں تو اعلیٰ سے اعلیٰ صدقہ فطر دیجئے گا اور اس بھی دعوت اسلامی میں جمع کروائیے گا. دعوت اسلامی کی خدمات الحمدللہ عز و جل آپ کے سامنے بڑھتے ہیں. ناظرین استخاروں کے جوابات کی جانب ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے. آپ نے بچے کے حوالے سے کہا تھا، ریان نام آپ نے بتایا تھا بچے کا، کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا اور سست ہوتا جا رہا ہے. پہلے اب اچھا پڑھتے تھے، اب بعد میں پھر ایک دم جو ہے نا وہ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو استخارہ کر دیجیے. دیکھیں آپ کے بیٹے کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں ان کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. جی اچھا پڑھنے والا ہوتا ہے، اچھا کام کرنے والا ہوتا ہے بچہ، ایک دم لوگوں کی نظروں میں آ جاتا ہے تو نظر بد بھی لگ جاتی ہے اور وہ پھر ایک دم سست پڑ جاتا ہے، پھر پڑھائی میں دل نہیں لگ پاتا. یہ وجہ بھی ہوتی ہے. تو نظر بھی آپ اتاریں بچے کی. اس کا ایک روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جیسے بچوں کو نظر لگ گئی، نظر بد لگ گئی، تو اب اس کا ایک روحانی علاج یہ ہے کہ 60 مرتبہ 16 ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ بچے پر دم کریں. نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا. یہ تو ہوا نظر بد سے حفاظت. بچے کا پڑھائی میں دل لگے، پہلے جیسی محنت کریں، پڑھائی میں مضبوط ہو جائیں اور توجہ کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ بچوں کی پڑھائی میں دلچسپی بھی ہو. تو اس کا ایک روحانی علاج یہ ہے کہ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یہ پڑھنا ہے 101 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ. پڑھ کر پانی پہ دم کر کے، یہ دم کیا ہوا پانی آپ بچوں کو پلا دیں. والدین جو سرپرست ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل، آپ یہ عمل کر کے پانی پہ دم کر کے رکھ لیں. دن میں 5 اوقات یہ عمل کرنا ہے، 5 مرتبہ پڑھنا ہے. ہر نماز کے بعد چاہے تو ایک دفعہ پڑھ لیں 101 مرتبہ، پھر ظہر کے بعد 101 مرتبہ، پھر عصر کے بعد، پھر مغرب کے بعد، پھر عشاء کے بعد. یوں 5 کی تعداد پوری ہو جائے گی اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ بچوں کو پلائیں. پھر اس کی آپ برکتیں دیکھیں. بچوں کا ماشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے. اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے نظر بد سے حفاظت کے لیے ہم تعویذ حاصل کر کے بچوں کے گلے میں بھی ڈال دیں، اللہ پڑھائی میں دل لگے گا. ماشاءاللہ آپ نے یہ روحانی علاج ارشاد فرمایا. آپ یہ بھی بتا دیجیے کوئی مخصوص طریقہ بھی ہے نظر اتارنے کا؟
کہ کس طرح نظر اتاری جائے؟ یہ تو یہ عمل میں نے عرض کیا نا. اچھا بچوں کا بھی ایک مخصوص وظیفہ ہے، یہ تو 60 مرتبہ یہ مطلقاً نظر بس حفاظت کا ہے نا. اس کی کوئی بھی پڑھ سکتا ہاں، چھوٹا ہو بڑا ہو، بڑی عمر کا ہو، بچہ ہو بچی ہو، تو آدمی ہو عورت ہو، ہر ایک یہ 60 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں. اچھا ایک ہوتا ہے بچوں کا خاص عمل نا، بالکل چھوٹے بچے، چھوٹے بچوں کے پیدائشی لیے. بچے. ہاں پیدائشی بچے ہیں، ان کو بھی نظر بد لگ جاتی ہے. چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں، پڑھنے لکھنے والے ہوتے ہیں، ان کو بھی نظر بد لگ جاتی ہے، بیمار پڑ جاتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں ایک دم. تو اس کا ایک عمل یہ ہے کہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے پہلے سیدھے گال پہ دم کریں، سیدھے رخسار پر دم کر دیں. اچھا پھر دوبارہ سورۃ الکوثر پڑھ کر الٹے گال پہ دم کریں، ایک مرتبہ ایک مرتبہ پڑھ دیں. صحیح. اچھا اب تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کی پیشانی پہ دم کریں. نظر بد یہ خاص بچوں کے، یہ تو بچوں کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا اگر نظر اگر اتارنی ہے جسے ہم ٹوٹکا کہتے ہیں، ہاں بالکل ایسے ٹوٹکا ہو گیا، تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ 7 عدد لال مرچیں لیں. صحیح. لال مرچیں لے کر مریض پر سے گھمائیں. ٹھیک ہے. اب جیسے آپ بیٹھے نا، میرے سامنے آپ ہیں، میں نے 7 مرچیں لی، 7 مرچیں لے کر آپ پر سے گھمانا شروع، سیدھی طرف سے یوں گھمائیں گے. ٹھیک ہے. صحیح. گھمانے میں سیدھے ہاتھ سے شروع کریں، سیدھے ہاتھ سے شروع کریں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. 7 مرتبہ گھما دیں. گھمانے کے بعد اب میں کیا کروں گا کہ مرچوں کو جلتے ہوئے چولہے پر ڈال، یا چولہا جلا کر یا چولہے پر توا رکھ کر پھر اس کے اوپر یہ مرچیں رکھ دیں. اگر تو نظر بد ہوئی تو دھاس اٹھے گی اس میں سے، ایسی بدبو اس میں سے نکلے گی کہ آپ کھڑے ہی نہیں رہ سکتے وہاں. تو جب تک بدبو نہ آئے اس وقت تک یہ عمل کریں. صحیح. جب بدبو آگے سمجھے نظر، ہاں نظر بد اتر گئے. جب بدبو آ جائے تو نظر تھی، نظر بد گھماتے وقت کچھ پڑھنا تو نہیں ہے، گھمائیں گے تو پڑھتے جائیں گے، کچھ اس طرح ہے نہیں. گھماتے وقت پڑھنے کی ضرورت ہے. ویسے ہی اگر درود پاک حصول بر کے لیے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تھا ناظرین، بچوں کا بھی روحانی علاج آپ کو بتا دیا گیا. بچوں کو نظر بد لگ جائے، بڑوں کو بھی نظر بد لگ جائے تو اس کا بھی روحانی علاج بتا دیا گیا. اور ساتھ میں جو ٹوٹکا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو نظر اتارنے کا وہ بھی بتا دیا گیا. تینوں میں سے جو آپ کو آسان لگے اس کے مطابق عمل کیجئے گا. اچھا ایک بات، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، ان کی بھی قول تھی. عادل حسین نام بتایا تھا، جاب نہیں ہے. تو دیکھیں آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، وقتی طور پر رکاوٹ آ رہی ہے نا، کوشش اپنی جاری رکھیے گا. حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی اختیار کیجیے گا. تہجد میں اٹھیں، گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. ایک عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں. صحیح. 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد آپ پڑھیں گے یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف 182 ٹائمز، 182 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. جو بے روزگار ہیں نا، جو جاب کے لیے جیسے جاتے ہیں، جاب نہیں مل پاتی، منع کر دیتے ہیں، ملازمت نہیں مل پاتی، منع ہو جاتا ہے، اور یا باتیں ہو جانے کے بعد پھر ایک دم وہ منع کر دیتے ہیں، بہترین عمل آپ یہ کر کے دیکھیں. یا لطیف تو یہ 182 مرتبہ پڑھیں. 2 رکعت نماز نفل ادا کریں. ادا کرنے کے بعد اب اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ حصول روزگار کے لیے، جائز ملازمت کے لیے آپ دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا، روزگار لگ جائے گا. کوشش بھی دیکھیں ساتھ ساتھ کرتے رہیے گا. ایسا نہ ہو کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ جاب نہیں مل پا رہی، ملازمت نہیں مل رہی ہے. کوشش کریں، کوشش بھی ایسی کریں کہ اس کا حق ادا ہونا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. مکروہ وقت کے علاوہ ہم کسی اوقات مکروہ کے علاوہ جب یہ کر سکتے ہیں، مکروہ وقت میں تو نوافل نہیں پڑھ سکتے. اچھا ایک بات ذہن نشین رکھ لیجئے گا، لیکن حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. جی مزید کال چلا دیجیے. میرا نام غلام مرتضیٰ ہے، میں ضلع لودھرا سے بات کر رہا ہوں. میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ گھریلو نشاکیوں کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. صحیح ہے جی. نیکسٹ کال. میرا نام صدام حسین ہے اور میں ضلع شیخ پورے سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں چل نہیں پا رہا. میرا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، 2-3 سال ہو گئے ہیں. چلنے میں بہت دقت پیش آتی ہے، نیچے والا حصہ ڈسبیلنس ہو گیا ہے. تو برائے کرم کوئی روحانی علاج بتا دیں اور صحت یابی کی دعا بھی فرما دیں. اللہ کرے جلد آپ پیروں پر چلیں اور چلیں، چلتے چلتے مدینے پہنچ جائیں.
آپ کو قوت نصیب فرمائے، طاقت نصیب فرمائے۔ جی اس حوالے سے کیا وظیفہ؟ گھریلو ناچاکی کے نہیں، حوالے گھریلو ناچاقی بھی ہے، اور یہ چل نہیں پا رہے، ان کا روڈ بتا رہے ہیں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اب پیروں میں بڑی تکلیف ہے۔ وہ درود شفا ہے نا، وہ پڑھ لیں، درود شفا امراض۔ جی درود شفا امراض، بہت ماشاءاللہ آپ نے بڑا پیارا وظیفہ یہ درود پاک بتایا، درود شفا امراض۔ ناظرین یہ درود شفا امراض، اس میں تو موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے درود شفا امراض۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ درود شفا امراض، یہ چاہے تو اب اس کی آپ لکھنے میں تو خیر ٹائم لگے گا، تصویر کھینچ لیں موبائل سے، یا یہ درود شفا امراض مدنی پنسورہ میں بھی الحمدللہ عز و جل یہ لکھا ہوا ہے، اور مدنی پنسورہ میں سے بھی آپ یہ وظیفہ یہ درود شفا امراض پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ آپ سماعت فرما لیں کہ یہ مریض نے کیسے پڑھنا ہے، کس طریقے سے آپ نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ آپ باوضو یہ مریض کو لکھ کر دیں، صحیح، درود شفا امراض پورا باوضو مریض کو لکھ کر دیں کسی سادے کاغذ پر، کہ وہ زبان سے چاٹے، زبان سے چاٹے، ایک طریقہ یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ باوضو آپ لکھ کر، آپ کسی کاغذ پہ لکھ کر، اب یہ کاغذ جو ہے نا پانی کی بوتل میں ڈال دیں۔ اب یہ جو پانی ہے نا، یہ پانی مریض کو پلائیں، آپ پانی مریض کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل موت کے سوا اللہ پاک کی رحمت سے ہر مرض میں شفا ہے۔ اب یہ کیجیے، مگر یہ بات یاد رہے شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی، یہ ضرور کیجیے گا۔ اور مریض جو ہے نا ویسے بھی یہ درود شفا امراض یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتا رہے۔ یہ ہمارے جو اسلامی بھائی تھے نا، کیا نام بتایا تھا انہوں نے؟ صدام حسین بھائی۔ تو صدام حسین بھائی، اب آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، آپ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل، پڑھ کر آپ اپنے پیروں پہ دم کریں، پانی پہ بھی دم کر کے پھر افطار کے بعد آپ پی لیجیے گا، یا افطار میں سحری میں پی لیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ چلنا شروع کر دیں گے۔ اچھا یہاں ایک اور عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، دیکھیں اب جیسے آپ نے کہا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے نا، تو اب ایکسیڈنٹ میں بعض اوقات جیسے ہڈی میں بھی مسئلہ آ جاتا ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر آپ کا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے کہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے، تو اب آپ نے اس کے لیے پھر یہ عمل کرنا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ توبہ کی آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ 3 مرتبہ پڑھ کر آپ نے دم کرنا، اور روزانہ آپ نے دم کرنا ہے۔ یہ 2 روحانی علاج آپ کے ہو گئے۔ گھریلو ناچاکی کے حوالے سے یہ غلام مرتضیٰ بھائی کی قول تھی، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں آپس میں، بات نہیں کرتے ہیں، ناچاکی ہو جاتی ہے، دوریاں بڑھ جاتی ہیں، اس میں ظاہری معاملات بھی دیکھنے چاہیے، اگر ایک بات کرتا ہے تو دوسرے کو صبر کرنا چاہیے۔ اسی طرح گھر کے معاملات چلیں گے کہ ہم آپس میں محبت اور سلامتی سلوک کے ساتھ رہیں گے، تو اس کے لیے بہت اچھا اور پیارا روحانی علاج ہے، وظیفہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد 1001 مرتبہ یا ودودو 1001 مرتبہ یہ لاہوری نمک لیجئے، صحیح، آپ اس پر جو ہے دم کیجئے، اور اپنے سارے گھر والے جو ہے نا اس نمک کو استعمال کیجئے۔ جو کھانا پکتا ہے اس میں جو ہے یہ ڈال سکتے ہیں، یا تھوڑے سے نمک پہ دم کر لیں، اور جو گھر پہ نمک رکھا ہوتا ہے اس میں اس کو مکس کر لیں، اور اس کو یوں چلاتے رہیں پورے گھر میں، یعنی کوئی کھانے کی چیز بنا رہے ہیں تو اس میں ڈال کے یوں کھاتے رہیں۔ الگ الگ جیسے کھانے کا ہے معاملہ، وہی ایک بھائی اس طرف کھاتے ہیں اپنے، ان کا علیحدہ سیپریٹ ہے، یہ والے بھائی کا علیحدہ، مل کر کھانے کی ترکیب نہیں ہے اس میں۔ پھر اس میں یہ ہے کہ پھر یوں خالی پڑھ کر ہی دعا کر لی جائے، دعا بھی کر لیں۔ عصر تا مغرب کا آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن یہ عمل کرنا ہے، یا ودودو، اور دعائیں خیر بھی کریں، صلاۃ الحاجات پڑھ کر دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی، گھر میں محبتیں پیدا ہوں۔ اس کے لیے کام یہ بھی کیجیے گا کہ گھر میں جب بھی داخل ہونا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کریں، پھر گھر والوں کو سلام کریں، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، اور 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں۔ اس عمل کے 2 فوائد ہیں،
ایک تو یہ کہ گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ روزی میں بھی الحمدللہ عز و جل برکت رہتی ہے. تو یہ اس کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل محبتیں پیدا ہوں گی. ناظرین کافی سارے میسیجز بھی ہیں، اور شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پر بھی کافی سارے میسیجز ہیں. کالز کے بھی بقائے وقت بھی ناظرین آپ کے سامنے ہیں، مختصر ہیں اور اختتام کی طرف ہے، اور سلسلے کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. جن کی کالز سلسلے میں شامل نہیں کی جا سکیں، جن کے استخارے نہیں کیے جا سکے، ہاتھوں ہاتھ استخارے کے لیے 00922348588711 تو اس نمبر پر بھی آپ رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہمیں تعویذات حتاریہ حاصل ہو جائیں تو اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر شعبہ روحانی علاج کو بھیج دیجئے. پروگرام روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، کراچی، پاکستان. اللہ پاک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، یا ارحم الراحمین، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ در دور فرما دے. بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخش دے. یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. قرض داروں کو بارک سے خلاصی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا بتایا، یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پہ معاونت فرما، ہر قدم